بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ قومی تحریکوں میں آپ کی دلچسپی۔ زمانے طالب علمی سے ہی آپ بڑے بیدار مغز تھے اور قوم اور تعمیری تحریکوں میں برابر حصہ لیتے رہتے تھے اور ہر اس فعل اور اقدام کی سختی سے مخالفت کرتے تھے جس سے قوم و ملت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ جس زمانے میں آپ سلطان المدارس میں زیر تعلیم تھے، اس وقت علماء اور آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے اراکین میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ علماء نے کانفرنس سے استعفیٰ دے دیا۔ کچھ دن کے لیے مفتی محمد علی صاحب قبلہ کو آل انڈیا شیعہ کانفرنس میں نظارت شریعہ کا صدر بنایا گیا، لیکن یہ نظارت بھی ختم ہو گئی اور عالم دین کی جگہ کسی رئیس یا اعلیٰ عہدیدار کو شیعہ کانفرنس کا صدر منتخب کیا جانے لگا۔ علامہ کامون پوری نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس کے متعلق مضامین لکھے، اگرچہ اس میں زیادہ تر مدد مفتی محمد علی صاحب اور خاں بہادر نواب مہدی حسن خان صاحب نے کی تھی۔ اسی زمانے میں صفی لکھنوی نے سرکار ناصر الملت کے خلاف ایک نظم لکھی۔ اس کے ہر شعر کا منظوم جواب آپ نے لکھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اس نظم کا بڑا حصہ مفتی صاحب کا تھا۔ کانفرنس کے اراکین اس نظم کی اشاعت سے گھبرا گئے اور آپ کا منہ بند کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ وظیفے کا بھی لالچ دیا گیا، مگر جب ہر طرح مایوسی ہوئی تو سلطان المدارس کے متولی نواب مرتضیٰ حسین صاحب کے پاس ایک وفد گیا۔ نواب صاحب آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے اسسٹنٹ سیکریٹری بھی تھے۔ اس وفد نے زور دیا کہ علامہ کامون پوری احتجاجی مضمون لکھنا چھوڑ دیں ورنہ سلطان المدارس میں رہائش چھوڑ دیں، لیکن مرد مجاہد کو دھمکیوں یا لالچ سے کہیں روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے ہاسٹل چھوڑ دیا۔ اگرچہ آپ کے والد کی زمینداری اور سروس سے خاصی آمدنی تھی، مگر آپ شروع سے ہی خود کفیل رہے۔ اکثر آپ بڑی تکلیف اور تنگی سے زندگی بسر کرتے، مگر گھر سے کسی بھی قسم کی مالی امداد نہیں لی۔ ہاسٹل چھوڑنے کے بعد قیام کا زبردست مسئلہ سامنے تھا۔ نصیر الملت تابسرا نے اپنے ایک دوست نواب حیدر صاحب سے آپ کے رہنے کا انتظام کرنے کو کہا۔ نواب حیدر صاحب نے اپنے ایک دوست نواب محمد رضا صاحب مرحوم، جوہری محلہ، عقب کوتوالی چوک، لکھنؤ کی کوٹھی کے اوپر حصے کو آپ کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہاں آپ صدر الافاضل پاس کرنے کے بعد کچھ دن رہے۔ نواب محمد رضا صاحب مرحوم اور ان کے گھر والے آپ کے علم و تقویٰ کے بڑے معتقد تھے۔ اس پورے خاندان سے آخر وقت تک آپ کے گہرے تعلقات رہے اور آپ نے ہمیشہ ان کی اپنے محسن کی حیثیت سے قدر کی۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی آپ اپنے ہمدرس اور جونیئر طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہاں آ کر بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ نواب محمد رضا صاحب کے ایک دوست خاں بہادر علی سجاد حسین صاحب مرحوم، جن کا تفصیل آئندہ میں آئے گا، وہ بھی وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات علامہ کامون پوری کے علمی کمالات اور ذوق و انہماک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اکثر آپ کے پاس بیٹھتے اور مختلف موضوعات پر سوالات کیا کرتے۔ ایک دن ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ علامہ کامون پوری طلباء کو درس دے رہے تھے کہ ایک چوہیا نکل آئی۔ آپ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ نواب علی سجاد صاحب بھی موجود تھے، بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا کہ وہ علم کی شان تھی، یہ سن کا تقاضا ہے۔ اسناد: آپ نے سن 1925 عیسوی میں یو پی بورڈ سے مولوی، 1927 عیسوی میں عالم اور 1928 عیسوی میں فاضل دینیات کی ڈگریاں حاصل کیں۔ سن 1928 ہی میں سلطان المدارس سے سند الافاضل اور تقریباً 18 سال کی عمر میں سن 1931 میں سلطان المدارس سے اس ادارے اور ہندوستان کے دینی مدارس کی آخری اعلیٰ ڈگری صدر الافاضل کی حاصل کی۔ مولانا سید ہادی صاحب قبلہ تابسرا نے ذاتی طور پر آپ کے علمی شغف اور وسعت نظر سے متاثر ہو کر اپنے قلم سے مزید ایک سند مرحمت فرمائی، جس میں آپ کو الفاضل الکامل، البارع الفاضل، جامع الفضائل والفواضل وغیرہ کے خطابات سے نوازا ہے۔ شمس العلماء مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نے اپنے دست مبارک سے ایک تحریر آپ کو لکھ کر دی،
جس میں آپ کو صدر الفضلاء الکرام و ممتاز الکملاء الانضمام ذو الفضل الکبیر والشرف العظیم المقیء التحریر التدریس المعظم تاج الواعظین نادرۃ الزمن المولوی سید مجتبیٰ حسن ساعد اللہ ان طوارق الزمن لکھا ہے۔ ناصر الملت مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ، مولانا ابو الحسن قبلہ، مولانا مفتی احمد علی صاحب قبلہ، مولانا علی الحائری قبلہ نے بھی اپنے ہاتھ سے تحریریں لکھ کر دیں اور خطابات دیے۔ ایک تحریر میں مولانا ابو الحسن قبلہ، احمد علی قبلہ، مولانا کلب حسین صاحب قبلہ، مولانا سید محمد معروف بے میرن صاحب قبلہ نے آپ کو سلطان الواعظین اور تاج الادباء کے خطاب سے نوازا۔ تدریس۔ آپ کی قابلیت کی شہرت تقریر و تحریر کے ذریعے دور دور حلقوں تک پہنچ چکی تھی اور صاحبان بصیرت آپ کی صلاحیتوں سے روشناس ہو چکے تھے۔ اسی زمانے میں مدرسہ اسلامیہ کھجوا بہار کے صدر مدرس طویل چھٹی پر گئے تو وہاں کے اراکین نے مولانا سید ہادی صاحب کی خدمت میں تحریر کیا کہ ایک صاحب نظر عالم کے جو مدرسے کے نظم و نسق کو بھی سنبھال سکے روانہ کر دیں۔ مولانا موصوف نے اس عہدے کے لیے علامہ کامون پوری کو منتخب فرما کر بھیج دیا۔ جب آپ کی تقرری مدرسہ سلیمانیہ کی انتظامیہ کے سامنے پیش ہوئی تو بعض اراکین کو اعتراض ہوا کہ اس اعلیٰ اور ذمہ دار عہدے کے لیے اتنے کم سن شخص کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی تجربے کار اور معمر شخص کو مقرر کیا جانا چاہیے، لیکن جب اراکین مجلس نے آپ کی تصانیف اور علمی کارناموں کو دیکھا اور متعدد سوالات کے ذریعے آپ کے کمالات کا اندازہ لگایا تو باتفاق آراء آپ کو منتخب کر لیا گیا۔ آپ کے حسن انتظام نے اراکین مدرسہ کو اس قدر متاثر کیا کہ اس جگہ پر آپ کا مستقل تقرر کر دیا گیا۔ خود سازی۔ ہندوستان کے دینی مدارس کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے آپ ایک معزز عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ ملک بھر میں اپنے زور قلم اور ولولہ انگیز خطابات کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکے تھے، مگر آپ کا نظریہ بقول اقبال تھا، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ آپ علم کے وسیع گلشن میں چند کلیوں پر قناعت کرنے والی طبیعت لے کر نہیں آئے تھے۔ علم و تحقیق کی دلدادہ طبیعت آپ کو مزید تعلیم و ترقی کے حصول کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ آپ قدیم علوم پر قانع نہ تھے بلکہ جذبہ تجسس آمادہ پیکار تھا کہ اسلامی علوم میں جو جدید راہیں اپنائی جا رہی ہیں ان سے بھی واقفیت پیدا کی جائے اور دور جدید کے بدلتے ہوئے عصری تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا ہو اور قوموں کے ارتقاء اور جدید مفکرین کے انکشافات اور ان کی سعی و کوشش سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اس جستجو کی تکمیل کے لیے باہری ممالک کا سفر لازمی تھا۔ اگرچہ راہ میں مشکلات تھیں، گھریلو ذمہ داریاں تھیں، لیکن تمام مشکلات کا ہمت و مردانگی سے مقابلہ کرنا اور سنگلاخ شاہراہوں میں اپنا راستہ بنا لینا آپ کی طبیعت ثانیہ تھی۔ اپنے جذبہ علمی کی تسکین و تکمیل کے لیے آپ نے مصر کی مشہور و معروف یونیورسٹی الازہر کا انتخاب فرمایا۔ ازہر اہل سنت حضرات کی درسگاہ تھی اور اس وقت وہاں مذہبی تعصب کا بڑا زور تھا۔ آپ پہلے شیعہ عالم ہیں جنہوں نے اس میں داخلہ لینے کی ہمت کی۔ آپ کے اس اقدام پر مختلف لوگوں نے آپ کو خوف دلایا کہ وہاں آپ کو شیعہ ہونے کی بنا پر مار ڈالا جائے گا۔ خاندان والے بھی خوف زدہ تھے۔ بعض متعصب سنی حضرات کو بھی آپ کا یہ فیصلہ بہت بار خاطر ہوا، غرض کہ آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر آپ کے پائے استقلال کو کوئی آواز متزلزل نہ کر سکی۔ اتفاق سے راستے میں طوفان آ گیا اور جہاز کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ سبھی ہم سفر بے حد خوف زدہ تھے، مگر آپ مطمئن تھے اور دل میں یہ خیال تھا کہ اگر میں طوفان کا شکار ہو گیا تو دنیا کو ایک معمولی آدمی کے اٹھ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر زندہ بچ گیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹا تو میں علم و ادب کی ایک شمع لے کر اپنے ملک واپس آؤں گا۔ آپ کہتے تھے کہ اس وقت دعائیں میرے لبوں پر تھیں اور یہ شعر میرے پیش نظر تھا جو غالب کا ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقے صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ مصر کے سفر پر دوسروں کے تاثرات۔ دوسری طرف آپ کے اس اقدام پر علمی حلقہ اور روشن خیال طبقے میں بڑی گرمجوشی سے اظہار مسرت کیا گیا۔ اس وقت خاں بہادر علی سجاد حسین صاحب مرحوم بتاتے چلیں کہ یہ
نواب شجاع الدولہ کی اولاد میں تھے۔ ان کی والدہ کنیز حسین بیگم واجد علی شاہ اودھ کی بیٹی تھیں۔ آپ کی نانی بوٹا بیگم تھیں۔ نظم طباطبائی آپ کی والدہ کے ماموں تھے۔ خان بہادر صاحب سن 1885 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پہلے ڈپٹی کلیکٹر اور پھر کلیکٹر ہوئے۔ سن 1927 میں خان بہادر اور سن 1939 میں MBE کا خطاب ملا۔ فقیہوں، طالب علموں اور شرافہ کے ہمیشہ دستگیر رہے۔ علم کے شیدائی تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کو تعلیم پر آمادہ کرتے رہے اور ہر قسم کی مدد کرتے رہے۔ آپ کے تعاون سے سینکڑوں تشنگان علم سیراب ہوئے۔ خان بہادر علی سجاد حسین صاحب نے اپنی زبردست علم پروری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کی بڑی ہمت افزائی کی اور مالی تعاون بھی کیا۔ اس سفر علمی پر ملک کے متعدد اخباروں نے مبارکباد دی اور جلی سرخیوں کے ساتھ یہ خبر شائع کی۔ چند اخباروں کے اعلانات نقل کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ اتنی کم عمری میں ہی آپ نے علم و کمال کے سبب ملک بھر میں کتنی زبردست مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ محقق ہند کا سفر مصر۔ محقق جلیل القدر جناب مولانا مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامون پوری ضلع غازی پور، فقیہ فاضل اور صدر الافاضل نے ہندوستان کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ بہار میں مدرس اعلیٰ کے جلیل القدر عہدے پر کام کیا۔ سینکڑوں اسلامی اور ادبی مضامین اخبار و رسائل میں لکھے۔ ملک میں کافی شہرت حاصل کی۔ عرصے سے اپنا وقت مطالعہ اور تحقیقات میں صرف کرتے رہے۔ اس کے لیے ان کو جہاں جہاں نادر کتابوں کے پتے لگے سفر کرتے رہے۔ نہایت قیمتی تصانیف پیش کیں اور ذاتی مطالعے کو غیر معمولی حد تک پہنچا دیا۔ اب موصوف اپنے شوق مطالعہ و تحقیق کے سلسلے میں جامعہ ازہر مصر کے شعبہ تحقیق و تدقیق یعنی ریسرچ میں شرکت کا قصد رکھتے ہیں۔ آپ بہت جلد روانہ ہونے والے ہیں۔ صرف پاسپورٹ کا انتظار ہے۔ آپ کی روانگی کی تاریخ اور مزید حالات سے آئندہ ناظرین کو مطلع کریں گے۔ آپ شیعوں میں پہلے شخص ہیں جو مصر کا اس ارادے سے سفر اختیار فرمائیں گے۔ ایڈیٹر اخبار اقدام کانپور 9 رجب سن 1353 ہجری قمری۔ فاضل کامون پوری جامعہ ازہر کو جناب مولوی سید مجتبیٰ حسن صاحب موسوی کامون پوری فقیہ فاضل الہ آباد یونیورسٹی صدر الافاضل جامعہ سلطانیہ لکھنؤ جامعہ ازہر مصر میں تعلیم و مطالعے کے لیے بہت جلد ہندوستان سے روانہ ہونے والے ہیں۔ موصوف تحصیل علم کے سلسلے میں عراق جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ خدا کرے کہ موصوف اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب ہو کر بخیر و خوبی ہندوستان واپس تشریف لائیں اور ان کی تحقیقات علمیہ سے قوم و ملت کو فائدہ پہنچے۔ اخبار سرفراز لکھنؤ سن 1934 عیسوی۔ فاضل مشرقیات کا سفر مصر۔ معلوم ہوا ہے کہ فاضل مشرقیات جناب مولانا سید مجتبیٰ حسن کامون پوری 9 فروری 10 بجے دن کو بمبئی روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر مسافر خانہ حاجی دیوجی جمال عمر کھاڑی میں 3-4 روز قیام رہے گا۔ اس دوران کوئی صاحب خط و کتابت کرنا چاہیں تو یہی پتہ ہوگا اور مصر کا پتہ جامعہ ازہر مصر ہوگا۔ ہمیں مولانا کے اس سفر سے خوشی ہے۔ خدا موصوف کا دامن مراد گوہر علم سے مالا مال کر دے اور کامیابی و بہرہ مندی اور خیریت و عافیت کے ساتھ ہندوستان واپس لائے تاکہ یہاں پہنچ کر آپ مذہب و ملت کے سرگرم محافظ و مددگار ثابت ہوں۔ اخبار سرفراز لکھنؤ 17 فروری سن 1935 عیسوی یکشنبہ۔ فاضل کامون پوری کا عزم سفر۔ جناب مولوی سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری صدر الافاضل فاضل حدیث اور فاضل فقہ کو فراغت تعلیم کے بعد ہی سے باوجود گوناگون ممالک کے علمی و مذہبی مطالعے کا شوق رہا۔ آخر اس ذوق تحقیق و مطالعہ نے آپ کو ہندوستان سے آگے بڑھنے پر بھی آمادہ کر دیا۔ چنانچہ حال میں آپ نے شدید ترین رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی جامعہ ازہر مصر کے شعبہ تحقیق میں شرکت کا مستقل ارادہ کر لیا ہے۔ ہم آپ کو اس ارادے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم موصوف کے ارادوں میں استقلال اور کامیابی عطا فرمائے۔ ہندوستان کے شیعوں میں آپ شاید پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصر کی قدیم ترین یونیورسٹی میں شرکت کا ارادہ کیا ہے۔ اخبار الوائز لکھنؤ سن 1934 عیسوی۔
مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب کی روانگی مصر۔ الوائز ماہ رمضان سے قبل 2 مرتبہ مولانا کے قصد سفر کی خبر دے چکا ہے۔ اگرچہ آپ کا پاسپورٹ ماہ سیام سے پہلے ہی آ چکا تھا، مگر آپ اپنی مصروفیات کے سبب نہ جا سکے تھے۔ ماہ سیام گزرنے کے بعد آپ اپنے وطن تشریف لے گئے اور وہاں سے رخصت ہو کر ماہ ذی القعدہ میں لکھنؤ واپس آئے۔ 19 فروری 10 بجے دن کو بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر رخصت کرنے کے لیے شہر کے بہت سے معززین موجود تھے۔ ناچیز ایڈیٹر بھی آپ کو رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن گیا تھا۔ موصوف اپنی قلمی خدمات کی بنا پر کافی روشناس ہیں۔ آپ برابر حمایت قوم و مذہب گران قدر مضامین اخبارات و رسائل میں شائع فرماتے رہے ہیں، جو آپ کے کثرت مطالعہ و وسعت نظر پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔ اگرچہ آپ کے مصر چلے جانے کے بعد کچھ مدت کے لیے وہاں کی مصروفیتوں کی وجہ سے وہ فوائد حاصل نہ ہو سکیں گے جو ہندوستان میں رہ کر حاصل تھے، تاہم ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ ایک کامیاب مصنف اور وسیع النظر فرد کی حیثیت سے انشاءاللہ ہندوستان تشریف لائیں گے اور اس وقت موجودہ خدمات سے کہیں زیادہ خدمات انجام دیں گے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے، جناب مولانا موصوف کے قیام مصر کے دوران ضروریات زندگی کا مکمل انتظام نہیں ہو سکا، مگر آپ کے پختہ ارادوں میں مادی موانع کبھی سد راہ نہیں ہوئے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ موصوف کو بخیر و خوبی اور کامرانی کے ساتھ اپنے وطن واپس لائے۔ آپ کا قیام بمبئی میں حاجی دیو جی جمال کے مسافر خانہ عمر کھاڑی میں 2-4 روز رہے گا، وہیں سے انشاءاللہ آپ مصر تشریف لے جائیں گے۔ اخبار الوائز، لکھنؤ، 24 فروری سن 1935 عیسوی، 20 ذی القعدہ سن 1353 ہجری۔ مبلغ اسلام کی مصر کو روانگی۔ قومی اخبارات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات بخوبی واقف ہیں کہ عالی جناب مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب موسوی کامون پوری، فقیہ فاضل اور صدر الافاضل کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں۔ ان کے مضامین علمیہ اخبار الوائز اور سرفراز وغیرہ میں شائع ہوتے رہتے ہیں، جن سے مولانا کے علم و فضل کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب جامعہ ازہر کے شعبہ تحقیق میں شرکت کے لیے مصر تشریف لے جا رہے ہیں۔ لکھنؤ سے روانگی کے وقت آپ کو علماء، فضلاء اور شعراء و رؤساء اور ایڈیٹران اخبار کی ایک بڑی جماعت نے رخصت کیا۔ روانگی کے متعلق ماہ فروری الوائز میں شائع ہو چکا ہے۔ فی الحال ان کا قیام مسافر خانہ حاجی دیو جی جمال عمر کھاڑی بمبئی میں ہے۔ خدا مولانا صاحب کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے۔ امید ہے اہل بمبئی ان کو احترام کے ساتھ رخصت فرمائیں گے۔ خادم قوم سید ظہیر حسین نقوی، بمبئی۔ روزنامہ اخبار طوفان بمبئی، 6 مارچ سن 1935 عیسوی مطابق ذی القعدہ سن 1353 ہجری۔ فاضل مشرقیات مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب موسوی کی ذات گرامی سے ہمارے حقائق کے ناظرین اور سامعین ناواقف نہیں ہیں۔ موصوف کی علمی و ادبی مصروفیتیں برابر قوم کے اصحاب ذوق سے خراج تحسین وصول کرتی رہی ہیں۔ اب آپ جدید علم، ادب اور فلسفے کی تحصیل کے لیے مصر تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں جامعہ ازہر میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم موصوف کی اس بلند حوصلگی پر مبارکباد دیتے ہیں اور ثبات و استقلال کی امید کرتے ہوئے خداوند عالم سے آپ کی تائید و توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اخبار حقائق، ذی الحجہ سن 1353 ہجری۔ علامہ کامون پوری کہا کرتے تھے، انسانی زندگی صرف سانس کی آمد و رفت کا نام نہیں۔ انسان حساس، متحرک بالارادہ اور مفکر بالقوہ کو کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے معنی اس کی حرکت، اس کے احساس اور اس کی فکری قوتوں میں ملیں گے۔